تو اللہ کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اگر رب الجلال بہت شدید العقاب ہے، سزا دینے والا ہے، تو میں ڈروں اس سے۔ دعا مانگنا بھی ہوتا ہے، دعا تعریفیں کرنا بھی ہوتا ہے۔ مجھے حیا آتی اس بات سے کہ اس کے خالی ہاتھ واپس کروں، اور چمٹ کر مانگنا بھی اللہ تعالیٰ سے یہ ادب کا حصہ ہے۔ آپ کی ہر دعا کسی نہ کسی کھاتے میں ضرور جا رہی ہے۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنا کتنا ضروری ہے یہ بات ہو چکی ہے۔ کن کن مواقع پر دعا زیادہ قبول ہوتی ہے یہ بات بھی ہو چکی ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ دعا کرنے کے آداب کیا کیا ہیں، آپ کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے، جو دعا کر رہا ہے وہ کن کن آداب کا خیال رکھے۔ تو دعا کے آداب میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان توحید والا ہو، اللہ تعالیٰ کے در پہ جھکتا ہو، اسی سے ہی مانگتا ہو اور کسی سے نہ مانگتا ہو۔ ایک شخص صرف آپ سے مانگنے کے لیے آتا ہے اور کسی کے پاس نہیں جاتا، اور وہ کہتا ہے جی میں تو آپ کے پاس ہی آ سکتا ہوں، مجھے تو شرم آتی، میں کسی کے پاس نہیں جاتا۔ اور ایک وہ ہے بازار میں جو ہر ایک سے مانگتا پھرتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ آپ کے ان کو دینے میں بھی فرق ہوگا کہ یار یہ تو میرے پاس صرف آتا ہے، کہیں جاتا ہی نہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ دعا مانگنے والا اگر موحد ہے، صرف رب سے مانگتا ہے اور کسی سے نہیں مانگتا، تو یہ بھی بہترین ادب ہے دعا کے مانگنے کا۔ اسی طریقے سے اخلاص، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالص کرنا اور کسی کے سامنے نہ جھکنا، یہ بھی پہلے والی بات ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ساتھ پکارا کرو۔ تو اللہ کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اس کا قانون موٹا سا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا مطلب سمجھو اور اس کے مطابق اپنی حاجت یا حاجت سے موافق جو نام ہے اس کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگ لو۔ مثلا آپ کو بیٹا چاہیے تو اللہ کا نام المانع بھی ہے، منع کرنے والا، تو آپ کو یا اے منع کرنے والے مجھے بیٹا دے دے، تو یہ بات موافقت نہیں رکھتی۔ یا آپ کہو اے بخشنے والے مجھے بیٹا دے دے، بلکہ آپ کہو گے کہ اے وہاب بیٹا دینے والے مجھے بیٹا دے دے۔ اور آپ کو چاہیے بخشش تو آپ کہیں گے کہ یا اللہ اے رحیم، اے کریم، اے غفور، اے غفار مجھے معاف کر دے۔ تو قرآن حکیم میں آیات کے آخر میں جو اللہ کی صفات اور اس کے نام ذکر ہیں، یہ قاری صاحب کی سر ٹھیک کرنے کے لیے نہیں ہے کہ یہاں آ کر کے اس کی سر بہت اچھی ہو جاتی ہے، بلکہ ان کا پچھلی آیت سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اور ایک ایک نام کا الگ مطلب ہوتا ہے۔ جب دو نام وہ العزیز الغفار یا غنی کریم دو ہو جاتے ہیں تو پھر دو کو ملا کر اس کا مطلب تیسرا پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ان کا مطلب سمجھنا اور ان کے مطابق عمل کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے تو میں امید رکھوں کہ اللہ مجھے معاف کرے گا۔ اگر رب الجلال بہت شدید العقاب ہے، سزا دینے والا ہے، تو میں ڈروں اس سے کہ وہ سزا دیتا ہے، میں باز آ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں پر یہ عمل ہے، انسان کا ایٹیچیوڈ ہے۔ تو اللہ کے ناموں کو سمجھنا، ان کا مطلب سمجھ کر اپنی حاجت کے مطابق جو نام ہو اس کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگنا، یہ بھی ادب کا حصہ ہے۔ اور بعض لوگ ویکلی میگزینز میں بڑے الٹے سیدھے کام بتاتے ہیں کہ اول آخر یہ پڑھو، بعد میں اتنی بار یہ اس کا وظیفہ کرو، اور تیرا نام کیا، تیری امی کا نام کیا، تو کس دن پیدا ہوا اس حساب سے تیرا یہ نام بنتا ہے۔ یہ سب اوٹ پٹانگ باتیں ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں۔ تو
یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا ایک ادب ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی ثنا بھی ہے۔ اللہ کے تمام صفاتی نام اس کی ثنا ہے۔ آپ کہتے ہیں بخشنے والے، رحم کرنے والے، آپ کہتے ہیں کرم کرنے والے، یہ سب اس کی تعریفیں ہی ہیں نا۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا دعا مانگنا بھی ہوتا ہے، دعا تعریفیں کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، تو اس نے کہا یا اللہ اللہم اغفر لی وارحمنی، مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے جلد بازی کی ہے، پہلے رب ذوالجلال کی تعریفیں کرو، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو، اور اس کے بعد تم دعا کرو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفیں کی جاتی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں مجھ سے زیادہ کوئی ایسا نہیں جو خوش ہوتا ہو اپنی تعریف پر۔ میں بہت خوش ہوتا ہوں جب میرا بندہ میری تعریف کرتا ہے، تو خوش ہو گیا۔ اس کے بعد وہ درخواست اپنی فائل کے اوپر رکھی جو اللہ نے رکھنے سے پہلے ہی قبول کی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جب رب خود فرما رہے کہ میرے نبی پہ درود پڑھو، تو اس کا حکم مانتے ہوئے جب ہم درود پڑھتے ہیں تو وہ تو پہلے قبول ہے۔ تو پہلے پیج پہ ہم نے وہ دعا لگا دی جو رب کو ویسے ہی قبول ہے۔ ثنا سے رب کو خوش کر لیا، درود اے اللہ نبی پر رحمتیں بھیج صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ویسے ہی قبول ہے۔ تو جب وہ ویسے ہی قبول ہے تو باقی ساری فائل ہی تیری قبول ہے، تو اس کے نیچے تیری درخواستیں ہیں، وہ ساری فائل ہی قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر والے دن اللہ سے مدد مانگی تو آپ نے قبلہ رخ منہ کیا۔ ویسے نماز میں قبلہ رخ منہ کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ عام دعا میں بھی قبلہ رخ منہ کر لیں تو یہ ادب اداب کا حصہ ہے، ہمیں قبلہ رخ ہو کر مانگیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں میں اس بندے سے حیا کرتا ہوں کہ اب اس کے خالی ہاتھ واپس کروں۔ مجھے حیا آتی اس بات سے کہ اس کے خالی ہاتھ واپس کروں، بلکہ میں اس کی جھولی بھر کر اس کو واپس کرتا ہوں۔ تو کہاں ہاتھ اٹھانے ہیں کہاں نہیں اٹھانے، اس کا کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں ہے۔ آپ جاتے ہیں واش روم میں پیشاب کرنے کے لیے تو آپ ہاتھ اٹھا کر مانگو گے؟ نہیں مانگو گے۔ تو یہ کامن سینس کی باتیں ہیں۔ آپ نماز کے بعد ویسے دعائیں کر لیں، نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر لیں، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ اور جو دعائیں ہیں وہ آپ کی مرضی ہے، ہاتھ اٹھائیں، آپ کی مرضی ہے نہ اٹھائیں۔ اسی طریقے سے بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، بہت زیادہ رب سے مانگنا چاہیے، مانگتے ہی چلے جانا چاہیے۔ بچہ باپ سے مانگتا ہے ابو مجھے سائیکل لے کر دو، تو وہ پیچھا کرتا ہے، وہ پیچھے سے قمیص پکڑ لیتا ہے، ابو مجھے کپڑا مجھے لے کر دو، میں نے تجھے نہیں جانے دینا۔ پھر وہ بیوی سے کہتا ہے ذرا بچے کو ادھر لے جا، میں نے باہر جانا ہے۔ آج تو جان چھوٹ گئی، جب وہ واپس آتا ہے تو اس کو پھر فکر ہوتی ہے اس نے پھر مجھ سے مانگنا ہے، اگلے دن پھر جائے گا تو پھر اس نے مجھے پکڑنا ہے۔ تو کتنا ایک دیر وہ بچے گا، آخر لا ہی دے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مانگنا یہ بھی ادب کا حصہ ہے، اور چمٹ کر مانگنا بھی اللہ تعالیٰ سے یہ ادب کا حصہ ہے۔ میں نے ضرور لینا ہے، ضد کرنا اللہ تعالیٰ سے، لیکن ضد کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی خاص چیز پر ضد کروں۔ اس کا تذکرہ آئندہ انشاءاللہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کو سجیسٹ نہیں کیا جاتا، اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ کافی ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم پر چھوڑ دی جاتی ہیں کہ یا اللہ یہ مجھے اس طرح کی چیز چاہیے جو تیرے علم میں اچھی مجھے دے دے، اور اگر فکس کر دے یہ ہو اور یوں ہو اور ایسا ہو اور ویسی ہو تو یہ اچھا نہیں۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ پھر کبھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے دل میں جزم ہو، عزم ہو، یقین ہو کہ بس مجھے مل جانا ہے۔ آدھے دل کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے رب دے، ہو سکتا نہ دے،
یہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کا فرمان ہے انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے مطابق ہو جاتا ہوں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے ضرور دینا ہے تو میں نے ضرور دینا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ پتہ نہیں دینا ہے کہ نہیں دینا، تو پھر میں بھی کہتا ہوں دینا ہے یا نہیں دینا. دوسری بات یہ کہ یہ کہے کہ یا اللہ اغفر لی ان شئت، یا مجھے کوئی چیز دے دے اگر تو چاہے، اگر تو چاہے، مطلب یہ کہ کام تو بہت مشکل ہے اور میں کہوں ضرور دے، پھر تیرے سے ہو نا، ہاں تو اگر تو، میں تھوڑی گنجائش رکھ رہا ہوں کہ اگر تو چاہتا ہے تو ایسا کر لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا کرنے سے منع فرمایا. فرمایا فلیعزم المسئلہ، وہ جزم کے ساتھ مانگے یا اللہ مجھے دے. فإن اللہ لا مکرہ لہ، اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ تم سمجھو کہ تیری بات سے وہ مجبور ہو جائے گا. دینا اس نے مرضی سے ہی ہے، لیکن تو جزم کے ساتھ مانگ، پختگی کے ساتھ چمٹ کر مانگ. اسی طریقے سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ گڑ گڑائے روئے، بل کے اللہ تعالیٰ سے مانگے، بار بار مانگے، مانگتا چلا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کو کی دعا مان لیتا ہے جب تک وہ مایوس نہ ہو. پوچھا گیا کہ اس کی مایوسی کیا ہے؟ فرمایا دعا کو چھوڑ دینا. دعا کو چھوڑ دینا اس کی مایوسی ہے. آپ کی ہر دعا کسی نہ کسی کھاتے میں ضرور جا رہی ہے، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے کے اس کے کئی انداز ہیں. اس کا تذکرہ بھی انشاءاللہ آگے جا کر ہم بیان کریں گے آئندہ انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ دعائیں مانگتے تھے. ایک چیز مانگی، پھر وہی چیز مانگی، وہ پھر وہی چیز مانگی. تو تکرار کے ساتھ دعا کرنا یہ بھی ادب کا حصہ ہے. اسی طریقے سے کھانا آپ کا، پہننا آپ کا، کمائی آپ کی حلال ہو تو یہ زیادہ قریب ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے. اگر آپ کا کھانا پینا، لباس آپ کا حرام کا ہے تو یہ زیادہ خطرہ ہے کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی سفر سے آیا ہے، پرا گندہ بال ہے، کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے ہیں اور لمبے لمبے ہاتھ کر کے کہتا ہے یا رب یا رب. اللہ فرماتے ہیں تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا پہننا حرام کا، میں تیری دعا کیسے مان لوں؟ تو اس کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا و تو خفیہ طریقے سے مانگنا. اذ نادى ربہ نداء خفیہ، تو زیادہ آوازیں نکالنے کی بجائے سسکیاں باہر آ جائیں، لیکن آپ مانگ کیا رہے ہو یہ زیادہ نہ پتہ چلے تو اچھا ہے. یہ آداب ہے. کچھ اور بھی ہیں. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت کثرت سے مانگنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، اور ان آداب کا اگر خیال رکھیں تو زیادہ قبولیت کے چانس ہیں. واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.